اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ذی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ یہ جو سوال کیا گیا ہے کہ ہماری زندگی سے سکون کیوں ناپید ہوتا جا رہا ہے، کیوں اٹھتا جا رہا ہے، جی بالکل جو کہ ڈھونڈے سے نہیں مل رہا۔ امیر اپنی جگہ پریشان، سکون سے خالی، جی غریب اپنے طرح سے اس نے جو ایک سکون کا معیار رکھا ہوا ہے وہ اس کو نہیں میسر آ رہا۔ تو جی جہاں تک قرآن کریم ہماری رہنمائی کرتا ہے تو وہ ایسی رہنمائی کرتا ہے کہ جس سے خوبصورت رہنمائی کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ قرآن کریم سے جب ہم نے یہ پوچھتے ہیں نا کہ تو بتا کہ سکون ملے گا کہاں سے، جی تو بڑا خوبصورت جواب آتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ سبحان اللہ۔ الا بیہولڈ او پیپل، غور سے سنو، بڑی خاص بات ہے۔ بذکر اللہ، اللہ کا ذکر ایسی دولت ہے کہ اس کے ساتھ تطمئن القلوب، دل اطمینان پاتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ تو اللہ کا ذکر جس سے دل اطمینان پاتے ہیں، یہاں ہم یہ دیکھیں کہ اللہ کا ذکر ہے کس طرح کا کہ جس سے اطمینان دل پا سکتے ہیں۔ جی ذکر کیا؟ اللہ کا ذکر بنیادی طور پر اگر دیکھیں، ایک ہے اللہ کا ذکر زبان سے، جس کو جی لسانی ذکر کہہ سکتے ہیں، جی ذکر باللسان۔ جی ایک اللہ کا ذکر ہے جو ذکر بالفعل بھی کہا جا سکتا ہے اس کو، یا عملی ذکر بھی کہا جا سکتا ہے اس کو، کہ عمل کے ذریعے سے اس کو یاد کرنا۔ جی پھر ایک ذکر یہ ہے کہ دل کے ذریعے سے اس کو یاد کرنا۔ جی اگر آپ لسانی ذکر کی بات کریں تو جب ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں تو ہم زبان سے اس کو یاد کرتے ہیں۔ جی بالکل۔ جب ہم بالجہر اس کا ذکر کرتے ہیں، اس کی حمد کرتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، ہم زبان سے اس کو یاد کرتے ہیں۔ جی لیکن جب ہم کوئی عمل کرتے ہیں تو عمل کے ذریعے سے اس کو یاد کرنے کی انتہائی خوبصورت جو صورت ہمیں قرآن کریم نے دی ہے، وہ قرآن کریم سے پوچھے تو قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ لذکری، جی نماز قائم کرو مجھے یاد کرنے کے لیے۔ تو عملی ذکر کی انتہائی خوبصورت جی جو صورت ہے وہ نماز قائم کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ حالانکہ عملی ذکر اور بھی بہت سارے ہیں، حج بھی جی عملی ذکر ایسا ہے کہ جس کے اندر جہاد کا عنصر بھی شامل ہے، جس کے اندر ہجرت کا عنصر بھی شامل ہے، گھر چھوڑ رہا ہے بندہ، بالکل۔ جس کے اندر انفاق فی سبیل اللہ کا عنصر بھی شامل ہے، جس کے اندر بہت سارے، یعنی کہ مطلب اگر غور کریں تو جی ایک حج جو ہے یہ اپنے اندر بہت ساری عبادتوں کو سموئے ہوئے ہے۔ ماشاء تو یہ مطلب اچھا، اس کے بعد یہ عملی ذکر کی مثال۔ جی قلبی ذکر جو ہے وہ یہ ہے کہ دل سے ہم اللہ کو یاد کریں۔ جی اب دل سے اللہ کو یاد کرنا، ویسے بھی تو ہم باتیں کرتے ہیں، بعض اوقات ہم بہت ساری باتیں کرتے ہیں، دل ہی دل میں باتیں کرتے ہیں کہ جی مجھے فلاں بندے نے یہ بات کہی تھی نا، میں بڑا ویسے دکھی ہوا تھا، میں اس کو یہ کہتا نا اسے سمجھ آ جاتی۔ جی تو یہ انتقامی گفتگو اپنے دل میں کرنے کی بجائے جی اگر ہم یہ کہیں کہ میرے مولا جو ہوا سو ہوا، تو راضی ہے نا، اللہ اکبر، تو راضی ہے تو مجھے کوئی گلہ نہیں ہے، تیرے لیے میں نے صبر کیا۔ تیرے لیے میں نے صبر کیا۔ تو پھر اگر ہمارا کردار یا ہماری زبان یا ہمارا دل یہ کہے گا نا تیرے لیے صبر کیا میں نے، جی تو پھر ادھر سے پھر خالی پن نہیں ہے، ادھر سے پھر ہے کہ ٹھیک ہے تم نے صبر کیا تو پھر میں تمہارے ساتھ ہوں۔ سبحان اللہ، ان اللہ مع الصابرین۔ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرتے ہو تو پھر میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جی تو قلبی ذکر میں یہ ہے کہ ہم دل سے اپنے رب کو سوچنے کی کوشش کریں۔ جی کوشش کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کہ دیکھیں اگر ہم غور کرنا شروع کریں نا، جی کہ ویسے تو ہم اس کو سوچ نہیں سکتے لیکن کوشش تو کرنی بنتی ہے، کرنی بالکل۔ چاہیے۔ اس کی ذات میں کچھ سوچنے کی کوشش کریں، اس کی جی صفات میں سوچنے کی کوشش کریں۔ پھر دل ہی دل میں اگر ہم خیال بناتے ہیں کہ یار میری نماز بڑی کچی ہے، میں اس کو پکی کرنے کی کوشش کروں گا، جی دل ہی دل میں ہم سوچتے ہیں کہ یار میری آنکھوں میں اور دل میں کوئی حیا کی کمی محسوس ہو رہی ہے، اللہ، یہ معاملہ میں درست کرنے کی کوشش کروں گا۔ جی دل ہی دل میں ہم سوچتے ہیں کہ میں نے اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجنا کم نہیں کر دیا۔ استغفر اللہ، کیا خوبصورت بیان ہے جی، کہ انسان یہ سوچے کہ کم تو نہیں کر دیا، اور جو ذکر کرتے ہیں وہ ان کے لیے تو ماشاءاللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ شاہ صاحب، سورہ جمعہ کی آخری آیات میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب نماز سے فارغ ہو چکو تو پھیل جاؤ اور
اللہ کا فضل تلاش کرو اور ذکر کرتے رہو۔ تجارت میں اللہ کا ذکر کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں تجارت بھی ہوتی ہے، جی وہ فارسی کا ایک محاورہ ہے کہ دست بکار دل بیار، جی اور پنجابی میں کہتے ہیں کہ دل یار ول ہتھ کار ول، اللہ اکبر۔ کہ دل جو ہے وہ خدا خدا کرتا رہے اور اپنے رب کو یاد کرتا رہے، جی ہاں ہاتھ جو ہے وہ معاملات، اچھا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ جی بھی یہ اس طرح سے ممکن ہے کہ ہم کسی منزل پہ چلتے ہوئے جا رہے ہیں، تو کیا ایسے ممکن نہیں کہ ہم ہر قدم پہ اللہ 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 زبان سے پڑھتے رہیں؟ سبحان اللہ۔ اگر زبان سے ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں مشکل ہے، تو اس سے افضل ذکر ہے جو ہے وہ دل کا ذکر ہے، تو ہم جی دل سے اپنی فیلنگ کے ساتھ ہم پڑھ رہے ہیں اللہ اللہ۔ ایک طریقہ ہے اللہ، ایک قدم پہ دوسرے پہ اللہ اللہ، جی سانس سے ذکر کیا جا سکتا ہے اس کا۔ پھر جناب ہم جیسے نوالا کھا رہے ہیں جی تو زبان تو ہماری مصروف ہے، جی اگر وہ ذکر کرے گی تو کٹ لگنے کا خطرہ ہے، لیکن جی دل تو اس کی نعمت ہم کھا رہے ہیں تو اس کا ذکر نہیں کر سکتے۔ اگر سبحان ہر اللہ۔ چیوئنگ کے اوپر، ہر چبانے کے اوپر ہم کہیں اللہ اللہ، تو کتنی خوبصورت ذکر کی صورت سبحان بنتی ہے۔ پھر دیکھیں ایک اور ذکر کی صورت جی جو اس کو بڑی محبوب ہے، جی اور یہ بھی اسی کا ذکر ہے، جی وہ ہے اس کے محبوب سے محبت کا اظہار۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ مجھے ذرا بتائیے تو صحیح، اللہ تعالیٰ نے دل کیا اس لیے بنایا تھا کہ اس میں ہم دنیا کے حادثات کو اور دنیا کے معشوقات کو جگہ دیتے؟ استغفر اللہ۔ کیا دل ہمیں اللہ نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے لیے نہیں دیا تھا؟ بالکل۔ وہ ایک شاعر بڑے خوبصورت انداز میں کہتا ہے، دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے، سبحان اللہ۔ جہاں آپ کی حرمت پہ لوٹانے کے لیے ہے، دل کہنے لگا کرتے ہی گنبد کا نظارہ، یہ نقش تو آنکھوں میں بسانے کے لیے ہے، سبحان اللہ۔ جہاں آپ کی حرمت پہ لوٹانے کے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دل اللہ نے اپنے ذکر اپنے محبوب کے لیے دیا تھا۔ شاہ صاحب دوسرا یہ ہے کہ اگر جیسے ہم تجارت کے معاملات ہیں، اگر ہم تجارت کرتے ہوئے لین دین کر رہے ہیں، لین دین میں اگر ہم جھوٹی قسمیں نہ کھائیں، لین دین میں کرتے ہوئے ہم اپنے مال کی جو ہے وہ خامیاں بھی بتائیں، خوبیوں سے زیادہ خامیاں بتائیں، تو کیا یہ بھی اللہ کا ذکر ہی ہے؟ اللہ اکبر، بڑی خوبصورت ڈائریکشن۔ دیکھیں اللہ کے ذکر کا جو ہے نا دائرہ کار اتنا وسیع ہے جی کہ اللہ کا ذکر صرف زبان تک نہیں ہے، تجارت اگر ہم صحیح طریقے سے اس کے حکم کے مطابق کرتے ہیں تو یہ بھی ذکر ہے، اور بلکہ حدیث مبارکہ کے مطابق تو یہ ہے کہ جو تجارت سچا تاجر ہے جو، جی اس کا اللہ کے نبیوں اور صدیقین کے ساتھ حشر ہوگا، سبحان اللہ، سچے تاجر سچے کا۔ تاجر کی۔ سنیے جی ناظرین، اور وہ حضرات جو دکان چلا رہے ہیں، کسی قسم کا کاروبار چلا رہے ہیں، کچھ چیز بیچتے ہیں، کہ سچے تاجر کا حساب جو حشر ہے اس کا، اور اس کو کن ساتھ کے جو ساتھ ہے؟ میسر آئے گا نبیوں اور صدیقین۔ نبیوں اور صدیقین کے ساتھ۔ شاہ صاحب اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک بس چند الفاظ میں بتاؤں۔ مجھے اللہ رب العزت نے توفیق عطا فرمائی کہ میں نے ایک کمپیوٹر کا شو روم بنایا جدہ میں، تو میں سیکنڈ ہینڈ بھی لیپ ٹاپ بیچتا تھا اور نئے بھی، جو بھی میرے پاس الیکٹرانکس ہوتی تھی۔ میرے پاس جو گاہک آتے تھے، یقین کیجئے کہ کہتے تھے جی کہ یہ لیپ ٹاپ نیا ہے پرانا، میں کہتا تھا یہ سیکنڈ ہینڈ ہے، نئے ادھر ہے، تو اس کے متعلق کچھ بتائیے۔ آپ یقین کریں گے کہ جب آتے میں کہتا تھا جی اس لیپ ٹاپ کی اسکرین ٹوٹی ہوئی تھی، میں نے نئی لگائی ہے، اس کا بورڈ خراب تھا وہ میں نے ریپیئر کروایا، اللہ، اس کے بعد اس میں یہ خرابیاں تھیں میں نے وہ بھی نکالی، تو اس میں یہ چیزیں تھیں میں نے یہ کی، اور اس میں اب جو ہے وہ یہ خرابی رہ گئی ہے۔ مجھے گاہک کہتے تھے کہ آپ چیز بیچ رہے ہیں یا آپ چیز کی خامیاں بتا رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ ابھی میں نے خامیاں بتائیں، اب میں اس کی آپ کو خوبیاں بتاؤں گا۔ یقین کیجئے کہ جب میں یہ ان کو بتا چکا ہوتا تھا نا، تو کہتے تھے کہ اب یہ چیز ہم آپ کے داموں پہ لیں گے، بتائیے کتنے کی ہے قیمت؟ سبحان اللہ۔ کیونکہ آپ نے اس کی خامیاں پہلے بتائی ہیں، خوبیاں بعد میں بتا رہے ہیں، یقیناً اس کے بعد مجھے اس کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں، اپنی قیمت بتائیے۔
اللہ اکبر، کیونکہ آپ اگر کہیں گے کہ یہ ٹھیک ہے تو یہ ٹھیک ہے. ایسا اللہ رب العزت نے معاملہ میرے ساتھ کیا، ایسی برکت دی میری اس تجارت میں خود حیران ہو جاتا تھا کہ وہ بندہ 10 بندوں کو اور ساتھ لے کے آتا تھا، کہتا تھا کہ یہاں ایک بندہ ہے جو اپنی چیز کی خوبیاں کم اور خامیاں زیادہ بتاتا ہے. تو یہ آپ نے جو بات یہ کہی کہ جو تاجر، آپ دیکھیں چیز میری اس سے زیادہ بک جاتی تھی. ایک واقعہ ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب شام لے کے گئے کھجوروں کی تجارت کے لیے، تو کچھ کھجوریں جو بارش میں بھیگ گئی تھی تو آپ نے ان کا ریٹ کم کر دیا، دام کم کر دیا، اور جو سوکھی ہوئی تھی ان کا دام نارمل رکھا. تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ کھجور تو وہی ہے، سب کچھ ہے، یہ کیوں سستی ہیں، یہ کیوں مہنگی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بارش میں بھیگ گئی ہیں، بھیگنے سے ان کا وزن بڑھ گیا ہے تو اس لیے ان کا دام کم ہے. اور پورا بازار ماشاءاللہ ٹوٹ کے آ پڑا کہ جی ہم اس تاجر سے آ کے خریدیں گے. سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ. ہمارے تاجر ایسے کیوں نہیں کرتے؟ کاش ایسا ہوتا. دیکھیں ہم جب پریزنٹیشن لگائی ہوتی ہے نا فروٹس کی، جی تو بڑے خوبصورت یعنی دکھ رہے ہوتے ہیں آنے والے کو. ہم بڑی حسن ترتیب کے ہم بڑے ماہر ہیں. حسن سامنے کا محل بڑا ڈیکوریٹ بڑی اور وہ خوبصورت سجا طریقے سجا سے کے پالش کر کے ہم ترتیب دیتے ہیں. ریٹ بھی جو ہے نا وہ لکھا ہوا جو ہوتا ہے یا جو ہم بول رہے ہوتے ہیں وہ بھی اٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ یار یہ تو جی ہمارے گنجائش کے مطابق ہے. جی لیکن جب ہم پاس آتے ہیں تو فنگر ٹرکس اس طرح کا استعمال ہوتا ہے کہ جی شاید وہ گھر جا کے پتہ چلے کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے. زیادہ تو ایسا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. بڑا تو افسوس کے کاش ساتھ. کہ دیکھیں میں کھرالا میں ایک تاجر تھے جی اور شاید ہی کبھی ان کا دن کے 12 بجے تک ان کا مال نہ بکا ہو. ہمیشہ بک جاتا. وہ اتنی جلدی ان کا مال بکتا تھا اس لیے کہ انہوں نے یہ لو شاپنگ بیگ، خود تولو، خود جناب اس میں سے سلیکٹ کرو، یہ لو اتنے پیسے رکھ دو، بات ٹھیک ہے جی. اللہ اکبر. محترم شاہ صاحب، میں حیران ہوا، 1-2 دن کی پوسٹ پہلے میرے سامنے آئی کہ نیوزی لینڈ میں کچھ ایسی دکانیں ہیں جہاں سامان بکنے کے لیے سبزی فروٹ رکھے ہوئے ہیں پیکٹوں میں بند، کلو آدھا کلو، اور وہاں بیچنے والا کوئی نہیں. لوگ جو گاہک ہیں آتے ہیں سڑک پہ گاڑی روک کے فروٹ اٹھاتے ہیں، پیسے رکھ کے چلے جاتے ہیں، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ فروٹ چلا گیا اور پیسے نہ آئے ہوں اس کے مطابق. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سب ہم مسلمان، ہمارے پاس قرآن، ہمارے پاس نبی کی سنت، اور اللہ کو تو ہم مطلب یہ ہے کہ حاضر ناظر جاننے والے. سب ہم کہاں ہیں؟ اصل میں اگر ہم دیکھیں نا تو جو ہمارے بڑے تھے نا ان کے بہت سارے طریقے جس قوم نے بھی اختیار کیے ہیں وہ قوم عظمت پاتی ہے، جی وہ قومیں عظمت پاتی ہیں. ہمارا تو معاملہ جو اقبال نے کہا تھا نا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر جی اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. ہم نے قرآن کو شاید بس بات تقریباً اتنی سی رہ گئی کہ ہم نے وہ بس وہ طاق کے اوپر سجا دیا ہے جی اور قسمیں اٹھانے کے لیے رکھ دیا ہے. ہم جی نے پڑھنے کی کوشش نہیں کی. حالانکہ ذکر کی صورتوں میں یہ ہے کہ ہم تجارت میں امانت داری سے کام لیں. جی پھر ذکر کی صورتوں میں یہ ہے کہ اللہ نے جو ہمیں زبان دی ہے اس جی کا درست استعمال کریں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، جی کہ اس دن ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال ہوگا. جی تو جب ہم ایک ایک نعمت پر غور کریں گے، آنکھوں کا ذکر کیا ہے؟ آنکھوں کا ذکر قرآن کی تلاوت ہے، قرآن کی زیارت ہے. پھر آنکھوں کا ذکر کیا ہے کہ یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے، آنکھیں مجھے دی ہیں تو مدینہ بھی دکھا دے. اللہ اکبر. گنبد خضرا خدا تجھ کو سلامت رکھے، دیکھ لیتے ہیں تجھے پیاس بجھا لیتے ہیں. اللہ آنکھوں کا ذکر. اور آنکھوں کا ذکر کیا ہے؟ آج اشک میرے نعت سنائیں تو عجب کیا، سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا. یہ آنکھوں کا ذکر ہے. کانوں کا ذکر کیا ہے؟ کبھی ہم نے قرآن سننا پسند کیا؟ پوسٹیں تو ہم آگے فارورڈ کرتے چلے جاتے ہیں. قرآن سننا پسند کیا؟ ہم نے نعت سننا پسند کی؟ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سننا پسند کیا؟ اب تو ہمارے ذوق ہی گھٹتے جا رہے ہیں. نعت خان کو بہت کثرت سے ہو سکتا ہے نواز دیا جائے، لیکن جس نے دین بتانا ہے اس کے لیے آخر میں تھوڑا سا ٹائم بچا اور اس کو تھکا ہوا مجمع دے دیا کہ اب ان کو جگانا جو ہے نا یہ آپ کی ڈیوٹی ہے. تو کیا اس طرح سے دین ہماری زندگیوں میں آئے گا؟ نعت تو جو ہے وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک جو ہے نا وہ اظہار ہے، لیکن عملی محبت کون کرے گا؟ یہ مطلب یہ ذکر کی صورتیں ہیں کہ بھئی اس میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر چاہے زبان سے کریں چاہے کردار سے کریں، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. اور اللہ فرماتا ہے کہ سکون ملے گا.
تو جب سرکار کی سیرت پر عمل کریں گے تو یہ کردار کا ذکر ہے، عملی ذکر ہے، تو سکون کیوں نہیں ملے گا؟ کیونکہ ہے تو ذکر، اور اللہ نے فرمایا ذکر سے سکون ملے گا۔ جی پھر اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر اب یہ اتنا وسیع ٹاپک ہے، یقین کیجئے کہ آپ کا ذکر اگر دیکھنا شروع کریں کہ آپ کا ذکر جو ہے، آپ پر درود پاک بھی آپ کا ذکر ہے، سبحان اور درود پاک ایک ہی وقت میں اللہ کا ذکر بھی ہے، رسول اللہ کا ذکر بھی ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں سبحان اللہ، یہ ایک ہی وقت میں، ایک ہی وقت یہ میں۔ سانح کا ذکر بھی ہے اور مصنوع کا ذکر بھی ہے۔ اللہ ٹھیک، اکبر، وہ خالق کا ذکر بھی ہے اور مخلوق کا ذکر بھی ہے۔ خالق نے یہ امپورٹنس دینے کے لیے ہمیں بتایا کہ میں بھی سلام بھیجتا ہوں، سلامتی تو دینے والا میں ہوں، جی، میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلامتی بھیجتا ہوں، تو تم۔ تو یہ ذکر کی کتنی خوبصورت صورت ہے۔ تو اس کو بھی اگر ہم اپنی زندگی میں لے آئیں، جی، پھر معاملات کا ذکر، زبان کا ذکر، دل کا ذکر، یہ میرا خیال ہے کہ ہم نے اگر اشارات پر اکتفا کیا، جتنے سارے اشارات جی، دے دیے ہیں، اگر اس کو ہم اپنے حرز جان بنا لیں جی، اور اپنے کردار میں جگہ دے دیں، تو یقین کیجئے کہ ہماری زندگی سنورنے کے لیے یہ چند الفاظ بھی کافی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شاہ صاحب ایک آخری سوال، اگر ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ ناظرین تک یہ بات پہنچ جائے۔ جو تجارت کرنے والا اپنا مال بیچ رہا ہے، وہ سبزی بیچ رہا ہے یا پھل بیچ رہا ہے، شاہ صاحب جب وہ بری چیزیں، خراب چیزیں بھی صحیح چیزوں میں ڈال دیتا ہے، تو شاہ صاحب اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ مجھے نہیں دیکھ رہا۔ اللہ اکبر، اللہ یہ اکبر۔ سب سے بڑی مثال ہے کہ وہ شخص یہ ظاہر کر رہا ہے اپنے ایک عمل سے کہ اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ شاہ صاحب اس کے دل میں یہ بات کیسے ڈالی جائے کہ کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تمہارا نگہبان ہے، تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہیں اس کا حساب دینا ہے، تمہیں ایسا ہی نہیں دنیا میں بھیج دیا گیا کہ تم جو مرضی کرتے پھرو۔ ہم شاہ صاحب کیسے یہ اس دل میں کسی کے تاجر کے بات میں ڈالیں یا اپنے دل میں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تاکہ ہم اپنے اعمال کو درست کر سکیں؟ اصل میں یہ جو ہے نا، یہ ہے روحانی ذکر۔ روحانی ذکر، یہ روحانی ذکر یہ ہے جی کہ ہم دل میں محسوس کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، جی، لیکن یہ ذکر بھی، اس کو بھی جو ہے نا، وہ اس کی غفلت کو دور کرنے کے لیے لسانی ذکر کرنا پڑتا ہے۔ کرنا پڑتا ہے، ہم نے لسانی ذکر کیا، ہم کسی کو مال دیتے ہوئے بسم اللہ پڑھتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں، منڈی میں دیکھا نہیں کبھی کلچر، بھی نہیں۔ گالی کلچر کس قدر رائج ہے؟ شاہ صاحب، اور مومن کے تو اخلاق میں گالی دینا نہیں ہے۔ مومن تو وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، جی، سبحان سلام اس اللہ، پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے، جس اللہ نبی اکبر، کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسرار محبت سکھلائے۔ ہم نے بازاروں میں، منڈیوں میں اور جگہ جگہ پر ہم زبان سے کیا برسا رہے ہیں، ہم زبان سے کون سے پھول جو ہیں وہ بکھیر رہے ہیں۔ کاش کبھی ہمیں اس چیز کا احساس ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا نوازا ہے۔ دیکھیے، جب ہم یہ محسوس کرنا شروع کر دیں گے نا کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، جی، تو نہ ہم خلوت میں، نہ ہم تنہائی میں گناہ خلوت کریں میں، گے اور نہ ہم محفل میں گناہ کریں گے۔ محفل اور میں، اب ہماری ڈٹائی اس حد تک بڑھتی جا رہی ہے کہ ہم خلوت میں، تنہائی میں کیے ہوئے گناہوں کو دوستوں میں بڑے فخریہ بیان کرتے ہیں ان کو گواہ بنا رہے ہیں ان کے، اور ان کو گواہ بنا رہے ہیں، حالانکہ اللہ تو ستار ہے، وہ ستار العیوب ہے، اس نے تو ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالا، جی، لیکن ہم اپنے عیبوں کو اس طرح ظاہر کر رہے ہیں۔ حالانکہ فقہ کا حکم یہ ہے کہ اگر آپ کی نماز قضا ہو گئی ہے تو اس کو لوگوں کے سامنے نہ پڑھو، کہ اس کمزوری پر، اس خطا پر، اس جی، سستی پر دوسرے گواہ ہو جائیں۔ جی، تو قضا اور نفل نماز جو ہے وہ دکھانے کی نہیں، جی، دکھانے کی تو فرض نماز تھی کہ لوگوں کو پتا چلے کہ جی، ہاں مسلمان کتنے طاقتور ہیں۔ تو جو چیز چھپانے کی تھی، ہم نے اس کو دکھانا شروع کر دی، اپنے گناہوں کو، اپنے سکینڈلز کو، اپنے معاملات کو ہم نے لوگوں میں فخریہ بیان کرنا شروع کر دی۔ اللہ، تو کیا ہم دوسروں کو گناہ پر دلیر کر رہے ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے شاہ جی، ذکر کا دائرہ کار یقین کیجئے، اگر ہم جی، ان چیزوں کو، ہم اپنے معاملات کو درست کر لینا، جی، تو ذکر اس کا مطلب ہے کہ ہمارے کردار کے اندر آ گیا۔ ذکر کردار اگر کیا، معاملات کو درست نہیں کریں گے تو پھر ذکر کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر ہم سکون بھی ناظرین، نہیں حاصل کر سکتے۔ بہت پیارا فرمایا ماشاءاللہ۔ ناظرین ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے گا، شاہ صاحب نے بڑا پیارا بیان فرما دیا، لیکن میں ایک آخر پہ ایک چیز بس ایک عرض کر دوں کہ کمانے کو تو انسان کما لیتا ہے، دھوکہ دے کے، فریب دے کے، جھوٹ بول کے، ذخیرہ اندوزی کر کے، کسی بھی طریقے سے، لیکن اس سے برکت اٹھ جاتی ہے۔
اس میں سے یقین کیجئے سکون اڑ جاتا ہے اور اس میں بھلائی کے معاملات اڑ جاتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھ لیجئے، پیسہ آتا ہے لیکن 1000 چیزوں کو لے جاتا ہے، اس لیے تھوڑا کما لیں، برکت والا کما لیں، پھر دیکھیے زندگیوں میں سکون۔ اور اگر تجارت میں ہی جیسے شاہ صاحب نے فرمایا آپ ذکر کو شامل کر لیجئے تو انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ آپ کا اٹھنا بھی عبادت، بیٹھنا بھی عبادت، چیز بیچنا، چیز خریدنا۔ آپ جائیں کسی سے فروٹ والے کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں آپ کے ساتھ دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ وہ شخص آپ کے شکل مبارک کو دیکھتا رہ جائے گا کہ یہ میرے پاس کون سی ہستی آ گئی جس نے مجھ پہ اتنا خوبصورتی سے سلام پھیرا، کیسے مجھے سلام کیا اس نے۔ یہ میرے ساتھ ایسے کئی دفعہ ہو چکا ہے، اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کبھی یہ آزما کے دیکھیے گا۔ میں مرد حضرات سے کہہ رہا ہوں، خواتین کا تو کچھ اور معاملہ ہے کہ مرد حضرات کو سلام کیسے کریں، تو آپ جب جائیں تو بڑے پیار سے، محبت سے، عزت سے سلام کیجئے۔ آپ بھی عزت سے سودا خریدیں اور وہ عزت سے آپ کے ساتھ سودا بیچے، اور دیکھیے اس تجارت میں کیسی برکت آئے گی انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ۔ شاہ صاحب آپ کا میں بہت ممنون ہوں، دل سے شکر گزار ہوں، آپ نے اتنی پیاری باتیں بتائیں ناظرین کو۔ تو انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی ویڈیو کے ساتھ۔ جزاکم اللہ خیر، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ایسے ذکر کو مت بھولیے جس کے کرنے میں آپ کا کچھ بھی خرچ نہیں ہوتا، اور اس کا اجر عظیم آپ کو پتہ چلے گا جب آپ اللہ کے حضور پیش ہوں گے انشاءاللہ باذن اللہ تعالی۔ ملیں گے پھر ویڈیو کے ساتھ اگلی۔ اللہ حافظ۔